الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. آج کے ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے سورۃ العلق. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں بسم کا بسم ربک اپنے رب کے نام سے. اقرأ آپ پڑھیں بسم ربک اپنے رب کے نام سے الذی خلق جس رب نے پیدا کیا ہے.
اپنے پیدا کیے ہوئے رب کے نام سے آپ تلاوت کریں، آپ پڑھنا شروع کریں۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو من علق ایک جمع ہوئے خون سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا جو رب ہے وہ بڑی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ سکھایا۔ یہ 5 آیات، یہ وہ 5 آیات ہیں اس قرآن مجید کی جو اس دنیا میں سب سے پہلے اتری تھی، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے، اور یہ وہی پہلی وحی ہے کہ جس پہلی وحی میں حضرت جبرائیل امین اس سورۃ علق کی یہ پہلی 5 آیات لے کر آئے تھے۔ اور ان 5 آیاتوں میں ہے کیا؟ پہلی آیت میں ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو سب سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کہ میں اب اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اب میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پھر آگے جو تلاوت ہے اپنی تلاوت کو جاری رکھو۔ طریقہ اور اصول جو ہے تلاوت کرنے کا وہ بھی یہی ہے۔ پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پڑھنا ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم خود آپ کو تعلیم دیں گے، اللہ خود اپنے محبوب کو تعلیم دے گا بذریعہ جبرائیل امین کے۔ ہم جبرائیل بھیجیں گے، جبرائیل کے ذریعے سے ہم دنیا کے ہر چیز آپ کو سکھائیں گے۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہم سب کو سکھائیں گے۔ ایسی تعلیم دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں، 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے جو باتیں 1450 سال پہلے بتائی تھی آج کے سائنسدانوں کو ابھی معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلے انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، جیسے جیسے انسان کی جو تعلیمی لیول ہے وہ بڑھتا گیا، تعلیم بڑھتی گئی، اب آہستہ 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 وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے ہیں، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی مان رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں نے پڑھا تھا، امریکہ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک مریض آیا، ہمارے پاس ایک مریض آیا جس کو کتے نے کاٹ لیا۔ اب کتے نے کاٹ لیا، اس کی جسم پر زخم ہو گیا، اب جراثیم آ گئے کتے کے، ہم نے ہر طرح کا کیمیکل استعمال کیا، صابن کے علاوہ باقی جتنے کیمیکل تھے جن کے ذریعے سے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں ہم نے استعمال کیے، لیکن اس کے بعد جب ہم لیبارٹری میں اسے چیک کرتے تھے کتے کے جراثیم موجود ہوتے تھے۔ ہم اس حوالے سے بڑے پریشان تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کیا جائے۔ کہتے ہیں ایسے رسالہ تھا، رسالہ میرے ہاتھ میں آیا، واللہ عالم کس چیز کا تھا، تو اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، اس میں ایک
حدیث لکھی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو میں نے پڑھی، حدیث کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، اسے چاٹ جائے، اب اس کے جراثیم کیسے ختم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، فرمایا اس کو پہلی بار مٹی سے دھوو، پہلی بار اس کو مٹی سے اچھی طرح مانجو، مٹی سے مانج کر پھر اس کو پانی سے دھو دو، اس کے علاوہ 7 بار اس کے اوپر اور پانی بہاؤ، پھر وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا اور کتے کے جتنے بھی جراثیم ہیں کہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تھے بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے تھے تو پھر اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اس کو مٹی پر ڈالتے تھے، اس کو مٹی پر ایسے رگڑتے تھے تاکہ یہ جو جراثیم لگے ہیں، یہ سارے کے سارے ہاتھ پر جو جراثیم لگے ہیں یہ کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ یہ ان صابنوں سے ختم نہیں ہوتے، یہ تو ہمارا ایک ذہن ہے، ہماری ایک سوچ ہے، چلے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں بے صابن رکھا ہوا ہے، صابن لگ گیا ہے تو اب یہ جراثیم ختم ہو گیا، تو جراثیم جو ہے وہ مٹی سے ختم ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے جب یہ حدیث پڑھی، مسلمان تھے نہیں تھا ڈاکٹر، میں نے جب یہ حدیث پڑھی اور ہمیں تو ضرورت تھی، ہم تو کافی دنوں سے مریض کے حوالے سے پریشان تھے، میں سیدھا ہاسپٹل گیا مریض کے پاس، میں نے کہا مٹی لے آؤ، مٹی منگائی، مٹی سے ہم نے اس کے زخم کو اچھی طرح سے لگایا، زخم پر مٹی لگائی، اس کو ملا، اس کے بعد ہم نے پانی کے ساتھ جب اس کے زخم کو دھویا، پھر ہم نے لیبارٹری میں چیک کیا کہ کتے کا ایک جراثیم بھی نہیں تھا، کتے کا ایک جراثیم بھی نہیں تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ان کو اب پتہ چل رہا ہے، ہمیں اب علم ہو رہا ہے، ہم نے ابھی مانا ہے، ہم نے ابھی مانا ہے کہ جو لوہا ہے آسمان سے اترتا ہے، ہم نے ابھی مانا ہے، پہلے نہیں مانتے تھے۔ سورۃ حدید میں ہے کہ ہم لوہا اتارتے ہیں، سائنس نہیں مانتی تھی، اب مان گئی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارا کا سارا علم، یہ تو میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، یہ سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے نبی کو سکھا دیا تھا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا تھا۔ آج ایک سائنس کہتی ہے یہ جو گرمی ہے، یہ جو سردی ہے، اس کا جو تعلق ہے یہ سورج سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے۔ جب سردی آتی ہے یہ سورج جو ہے، اس کی جو شعاعیں ہیں، اس کی جو لائٹیں ہیں، یہ مدھم ہو جاتی ہیں تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ جب گرمی آتی ہے تو اس کی لائٹیں اور اس کی جو شعاعیں ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر گرمی ہو جاتی ہے۔ سب جھوٹ ہے، ابھی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے، پہنچ جائے گی۔ بعد میں جب نیو ریسرچ آئے گی، نیو سائنسدان آئے گا، وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ گرمی اور سردی کا جو تعلق ہے وہ سورج سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا تعلق جہنم سے ہے، اس کا تعلق جہنم سے ہے۔ جب جہنم میں آگ جلائی گئی، اتنی آگ جل گئی کہ جہنم نے شکایت کی، یا اللہ اب تو میری آگ مجھے خود کو کھانے لگ گئی ہے، مجھے خود کو اب تکلیف ہو رہی ہے، مہربانی کیجئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ 1 سال میں آپ 2 سانس لے سکتے ہو، 1 سانس اندر کا باہر نکال لو
اور دوسرا سانس باہر سے اندر لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب جہنم اپنا سانس اندر والا باہر نکالتی ہے وہ گرمائش ہوتی ہے، وہ تپش ہوتی ہے، تو دنیا میں کیا ہو جاتی ہے؟ گرمی ہو جاتی ہے۔ جب باہر سے وہ اندر سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہو جاتی ہے۔ اب تو مسلمان کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے، سانس نکالتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی سردی ہو جاتی ہے، اور تیرا دماغ نہیں مانتا تو پھر دماغ کا علاج کراؤ۔ تمہارے دماغ میں فطور ہے یا تمہارا عقل نہیں ہے، تمہارے عقل میں کمی ہو سکتی ہے، پر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ادھر سے ادھر وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، صحابہ اکرام کا ایمان ہے، اسی لیے دو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا۔ آپ نے فتح مکہ سے پہلے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی کی فیملی مکہ میں رہتی تھی، اب اسے بچے یاد آئے، انہوں نے کہا جنگ ہوگی، کہیں میری وجہ سے میرے بچوں کو مشرکین نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا میں پہلے ان کے ساتھ ہمدردی کر دیتا ہوں۔ خط لکھا، خط میں سارا کا سارا جنگ کا جو سسٹم تھا، کیسے جنگ ہوگی، کہاں سے فوج جائے گی، ہم کیسے کیسے حملہ کریں گے، پوری ڈیٹیل لکھ کر خط میں ایک بوڑھیا خاتون کو دے دی کہ جاؤ فلاں مکہ کے سردار کو دے آؤ میرے نام کے حوالے سے، تاکہ میرا خط جائے گا، میرے بچوں کے ساتھ وہ رحم دلی کریں گے، تھوڑا اس کے ساتھ تعاون کریں گے، انہیں تنگ نہیں کریں گے، ان کو ماریں گے نہیں۔ اپنے اولاد کی محبت جاگ اٹھی، اللہ اکبر، خط لکھ کر بوڑھیا کو دے دیا، بوڑھیا خط لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب وہ مکے جا رہی ہے مشرکین مکہ کو دینے کے لیے، ادھر سے حضرت جبرائیل امین آ گئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے جا کے بتلاؤ یہ فلاں بوڑھیا جو ہے خط لے کر جا رہی ہے، تمہارا سارا کا سارا پلان جو ہے وہ ابھی خراب ہو جائے گا، مشرکین کو پتہ چل جائے گا، آپ ایسا کریں صحابہ کو بھیج کر وہ خط منگا لیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی حضرت عمار تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بوڑھیا ہوگی اور اونٹ کا کلر یہ ہوگا اور جگہ کا نام یہ ہوگا، اس جگہ پر تمہیں ملے گی، جگہ کا نام یہ ہے، اونٹ کا کلر یہ ہے، اور وہ اس کے اوپر بوڑھیا ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں ہم اسی جگہ پہنچے، اونٹ کا کلر بھی وہی، اس کے اوپر بوڑھیا بیٹھی ہے، وہ اس جگہ پہنچ چکی تھی، ہم نے روک لیا آگے جا کے، بے رک جاؤ، آپ کے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو، آپ کے پاس ایک خط ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس بوڑھیا نے کہا میرے پاس کوئی خط شط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو تلاشی لی، بوڑھیا کے سامان کی تلاشی لی، اونٹ کے اوپر جو کھجاوا رکھا ہوا تھا اس کی تلاشی لی، مکمل تلاشی لی، لیکن تلاشی لینے کے باوجود اس سے خط برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے دے دو، اس نے کہا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، ہوتا تو تمہیں مل جاتا۔ ساتھ والے صحابی جو تھے حضرت علی سے کہنے لگے کہ حضرت علی سے کہ شاید نہ ہو اس کے پاس، تلاشی تو ہم نے لے لی ہے، شاید اس کے پاس نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے فلاں جگہ ہوگی، اونٹ کا فلاں کلر ہوگا، اس کے اوپر بوڑھیا بیٹھی ہوگی، اس کے پاس خط ہے، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کے پاس خط ہے۔ اے بوڑھیا سن، اگر شرافت سے خط دے دے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں ننگا کریں گے، جس طرح بھی ممکن ہوگا ہم تم سے خط ضرور لیں گے۔ شرافت یہی ہے کہ اپنے آپ خط دے دو۔ اس بوڑھیا نے کہا بس آگے نہیں بڑھنا، میں تمہیں خط دیتی ہوں۔ اپنے بالوں کے اندر سے، پیچھے سے اپنے بالوں کے اندر سے خط نکالا اور پکڑا دیا۔
اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو لفظ نکلا ہے اس میں اتنی سچائی ہے کہ یہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے پر ان لفظوں میں فرق نہیں آ سکتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ہمیں تو اب پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو اب پتہ چل رہا ہے، لیکن آپ نے پہلے دے دی ہے۔ وہ کس نے تعلیم دی تھی، وہ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من علق، دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ پڑھیے اس ذات کے نام سے پڑھیے جس ذات نے تمہیں علق سے بنایا ہے۔ علق سے، علق کہتے ہیں جمع ہوا خون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت 18ویں پارے میں سورت مؤمنون میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ مٹی سے کیسے بنایا؟ مٹی یہ تھی کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، ہم جو کچھ استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں، گندم ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، گھی ہے، چینی ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کی سب پیداوار کہاں ہوتی ہے؟ مٹی میں ہوتی ہے۔ مٹی سے وہ اناج آتا ہے پھر انسان کھاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو تین سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا۔ مٹی سے پھر ہم نے کیا بنایا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے مٹی سے نطفہ بنایا، پانی کا قطرہ بنایا۔ پھر انسان نے وہ خوراک کھائی، انسان کے پیٹ میں گئی، کچھ فضلہ بن گیا، کچھ ضائع ہو گئی اور کچھ کا خون بنا۔ پھر خون بنتا رہا، کہتے ہیں کہ کافی خون کے بعد پھر ایک قطرہ بنتا ہے، پھر ایک قطرہ بنتا ہے مادہ منویہ کا، جو انسان کی اصل طاقت ہے، جو انسان کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ قطرہ جو ہے یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو جو جوڑ ہے ان کو مضبوط کرتا ہے، ان کو جا کے پکڑتا ہے۔ یہ جو گھٹنے ہیں ان کے جو جوڑ ہیں، ان جوڑوں کو جو مضبوط رکھا ہوا ہے وہی قطرہ ہے، وہی قطرہ ہے۔ اور جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، دونوں خامد بیوی ملتی ہیں، پھر وہی قطرہ انسان کے جسم سے نکل کر دوسرے انسان یعنی عورت کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہی قطرہ ہوتا ہے جو مٹی سے بن کر انسان کے جسم سے آتا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے قطرہ بنایا، مٹی سے کیا بنایا؟ قطرہ بنایا۔ پھر قطرے سے کیا کیا؟ فی قرار مکین، ایک خاص محفوظ جگہ میں اس کو رکھا۔ وہ کیا ہے؟ عورت کے اندر پیٹ ہے، پیٹ کے اندر بچے دانی ہے، رحم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر پھر یہ نطفہ جو ہے 40 دن ٹھہرتا ہے، 40 دن وہاں ٹھہرتا ہے ماں کے رحم کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقہ، وہی خلق الانسان من علق، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم اس نطفے کو، پھر ہم اس پانی کے قطرے کو علقہ بنا دیتے ہیں، جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں۔ 40 دن کے بعد پھر وہ قطرہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم علاقہ سے جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بناتے ہیں۔ اب وہ لوتھڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خون بھی ہوتا ہے اور اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، کچا گوشت ہوتا ہے، خون اور کچا گوشت ایسے گاڑھا گاڑھا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن کے بعد۔ پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، جب وہ لوتھڑا بن جائے 40 دن کے بعد، پھر ہم اس مضغے سے عظاما، پھر ہڈیاں بناتے ہیں۔ جب گاڑھا لوتھڑا بنا خون کا، پھر اس سے کیا بنا؟ ہڈیاں بنی انسان کی۔ پھر جب ہڈیاں بن گئیں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیتے ہیں۔ ہڈیاں بن گئی، پھر ہڈی کے اوپر کیا آ گیا؟ یہ دیکھو یہ ہڈیاں ہیں، یہاں تو ہیں ساری ہڈیاں، چلیں کوئی نہیں، ان کے اوپر جتنا بھی گوشت ہے پھر انسان کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ یہ گوشت چڑھ جاتا ہے ہڈیوں کے اوپر۔ پہلے کیا تھا؟ مٹی، پہلے کیا تھا؟ مٹی، مٹی میں اناج گیا،
وہ دانے بنے، وہ کھانے کی چیز بنی، انسان نے کھایا، پیٹ میں گیا، خون بنا، خون سے بنا قطرہ، قطرے سے 40 دن کے بعد بنا جمع ہوا خون، جمع ہوا خون سے 40 دن کے بعد بنا لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر اللہ نے 40 دن کے بعد ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک شکل عطا کر دی، پھر یہ انسان کیا ہو گیا؟ بن گیا، پھر انسان بن گیا، مکمل شکل اس کی بن گئی۔ سورۃ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب اس کی شکل مکمل ماں کے پیٹ میں بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اللہ اکبر فرشتہ بھیجتے ہیں، پھر کیا بھیجتے ہیں؟ فرشتہ بھیجتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا جب بچہ ہو جائے، 120 دن کے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جائے تو پھر فرشتہ آتا ہے، پھر وہ آ کر لکھتا ہے کہ یہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ برا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ مکمل پوری کی پوری جو ایک ڈیٹیل ہے انسان کی، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سب کچھ لکھ دی جاتی ہے۔ فرمایا خلق الانسان من علق، آپ پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے آپ کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اپنے عزت والے رب کے نام سے پڑھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے نا، غار حرا میں وحی آنے سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک بن گئی تھی، یہ طبیعت مبارک بن گئی تھی کہ آپ نا اکیلے اور سب سے الگ رہنا پسند کرتے تھے، کہ جہاں کوئی نہ ہو، اکیلا میں ہوں اور وہاں بیٹھ کے میں اللہ کی عبادت کروں۔ ابھی نبی آپ نہیں بنے، ابھی نبی آپ نہیں بنے، لیکن نبوت ملنے سے پہلے پہلے، ابھی وحی نہیں آئی، وحی سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آتے تھے؟ خواب آتے تھے، اور خواب جیسے آپ رات کو خواب دیکھتے تھے ویسے صبح ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ خوابوں سے جیسے کام شروع ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تنہائی پسند کر لی، الگ چلے جاتے تھے، پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، غاروں میں چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ آخری مرحلہ یہ آ کر بنے کہ آپ کیا کرتے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے پینے کا سامان لے کر آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ کئی راتیں گھر آتے ہی نہیں تھے، کئی دن گھر نہیں آتے تھے۔ ہاں جب راشن پانی ختم ہو جاتا تھا پھر آپ واپس آتے، کچھ دن یہاں رہتے، پھر یہاں سے سامان لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے۔ غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر وہاں عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہی عادت تھی، آپ اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں بیٹھے تھے، اکیلے تنہا بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین آ گئے، حضرت جبرائیل امین آ گئے، اور آپ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آ کر مجھے ایسے گلے لگایا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے سینے سے لگا کے ایسے دبایا، اور دبا کر پھر چھوڑ کر کہتے ہیں پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور میں نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں بالکل نہیں پڑھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس فرشتے نے پھر دوبارہ مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، پھر زور سے مجھے تھوڑا دبایا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے مجھے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور اتنے زور سے دبایا، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی میری جان یہ نکال دے گا، جیسے ابھی یہ میری جان نکال دے گا، اور میں ڈر گیا، میں خوف زدہ ہو گیا۔ اور تیسری بار اس کے دبانے سے جب اس نے پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میں نے اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات اس فرشتے نے مجھے پڑھائے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ یہ فرشتہ ہے؟
آپ کو تو کوئی علم نہیں ہے یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا؟ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا، بالکل نہیں۔ آئے، سینے سے لگایا اور دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ 5 آیت پڑھائیں، 5 آیات پڑھنے کے بعد آپ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، غار سے اپنا سامان اٹھایا تو گھر آ گئے۔ گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھے، اور چہرے پہ سارا پسینہ تھا خوف کی وجہ سے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا آپ کی کیفیت کو، اور آپ نے ان سے کہا زملونی زملونی زملونی، آپ مجھے جتنا جلدی ہو سکے مجھے چادر دو، مجھے چادر دو، مجھے سونا ہے۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھ لیا آپ پریشان ہیں، لیکن انتہائی سمجھدار خاتون تھیں۔ عمر کا تقاضا بھی تھا، 40 سال کی ایج میں تو شادی ہوئی تھی۔ اب یہ وہی تو اس کے بعد آئی نا، وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، تو 15 سال اگر اور لگائیں تو ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تقریباً 65 سال ہوئی۔ تو اب 65 سال کی جو خاتون ہو تو انتہائی سمجھدار ہوتی ہے، تجربے کار ہوتی ہے۔ اب وہ انتہائی ہماری ماں سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ اب فوراً پوچھنا مناسب نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی پریشان ہیں اور آگے سے میں کہہ دوں اے میں مر گئی اور فلاں ہو گیا، آپ کو کس نے مارا، یہ کیسے ہو گیا، نہیں پہلے آپ مجھے بتائیں پھر میں آپ کو چادر دوں گی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، آدمی اتنا پریشان ہوتا نہیں ہے جتنا گھر میں آ کے ہو جاتا ہے، اس سے پوچھ پوچھ کے اچھا پھر اس نے کیسے مارا، پھر کیوں مارا، پھر کس طرح مارا، اب ایک کو بتایا، اب دوسری آ گئی، اچھا پھر آپ کو مارا ہے، جی جی کیسے مارا، اس کو بتایا، پھر تیسری آ گئی، جی کیا ہوا، مارا ہے، جی ایسے مارا، آخر آدمی بتا کے ویسے پاگل ہو جاتا۔ تو ہماری ماں انتہائی سمجھدار تھیں، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، چپکے سے گئیں، خاموشی سے چادر لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے چادر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کے سو گئے۔ نیند آ گئی، نیند سے بیدار ہوئے، جب نیند سے بیدار ہوئے طبیعت تھوڑی فریش ہوئی، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان تھے، کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہا میں غار میں تھا، ایک بندہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے مجھے دبایا اور مجھے کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی، 5 آیات یاد ہو گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس نے مجھے بہت دبایا، میں ڈر گیا ہوں، اب میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہوں، کہیں مجھے کوئی مار نہ دے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آپ کو کون مارے گا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، بیچارے جو مجبور ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ مکہ میں امین مشہور ہیں، دیانتدار مشہور ہیں، یہ سارے کے سارے مکہ والے آپ کے فائن ہیں، آپ کے دیوانے، آپ کی تعریف کے چرچے ہیں، آپ کو کوئی نہیں تکلیف پہنچا سکتا، آپ ڈریے نہ، آپ خوف نہ کھائیے، میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، ایک چاچو زاد میرا بھائی ہے ورقہ بن نوفل، وہ عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، تورات کا بھی عالم ہے، اس نے ابھی انجیل کو عربی میں لکھا ہے، تورات بھی لکھ رہا ہے، وہ کافی بڑی عمر والا ہے، عالم ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتی ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں نے تسلی دی، ہماری ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی، تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کزن، اپنے بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے پہنچے، اور ورقہ بن نوفل کی اس وقت جو پوزیشن تھی، عمر بہت زیادہ تھی اور دید ختم ہو چکی تھی، دید ختم ہو چکی تھی، انتہائی کمزور تھے۔ کہا کیا بیٹا ہے، کہا جی بہن کیا بات ہے، کہا کہ اپنے بھتیجے کی سنو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں، دور کے رشتے میں ورقہ بن نوفل کے بھتیجے لگتے تھے، کہا اپنے بھتیجے کی سنو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار ہرا والا سارا کا سارا واقعہ سنایا۔ جب ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سن لیا تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو ساری نشانیاں وہی ہیں، یہ وہی فرشتہ ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا جس آخری نبی کا انتظار تھا، جس آخری نبی کا انتظار تھا، اے میری بہن تو انتہائی خوش نصیب ہے، تو بڑی قسمت والی ہے، بڑے نصیب والی ہے کہ تیرا خامد آخری نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب والی ہے، بڑی عزت والی ہے تو، یہی ہے وہ آخری نبی۔ اور یہ جو فرشتہ آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن مجھے ہے افسوس کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اے افسوس کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت جس ٹائم یہ مکہ والے، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہاری برادری والے تمہیں مکہ سے نکال دیں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور تمہاری مدد کرتا اور تمہاری میں ہیلپ کرتا۔ آپ نے صاحب فرمایا یہ مکہ والے مجھے کیوں نکالیں گے، میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا، میں نے کیا نقصان کیا ہے ان کا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کو نہیں نکالیں گے، یہ آپ کو نہیں نکالیں گے، صرف آج تک ایسے ہی ہوتا رہا ہے، آپ سے پہلے 1,24,000 قوم و پیش پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کے اپنوں نے، ان کی برادری والوں نے، ان کے رشتہ داروں والوں نے جب انہوں نے حق بیان کیا، جب انہوں نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا تو ان کو مارا گیا، ان کو گھر سے نکالا گیا، اللہ اکبر، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو، آدمی حق بیان کرے، قال اللہ اور قال الرسول بیان کرے اور آگے سے رزلٹ نہ آئے، اس کو مار نہ لگے، اس کی بےزتی نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، اس سے لوگ نفرت نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی، پہلی سب مکہ والوں کو جمع کیا، مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا اے مکہ والو سنو، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی عمر گزاری ہے، 40 سال کی، بتاؤ میں نے کبھی کسی کا مال کھایا ہو؟ سب نے کہا نہیں، ہم نے آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی کسی پر جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو؟ سب نے کہا نہیں، آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے مظلوموں کی مدد کی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 سال کی عمر میں انسانوں کے خلاف جھوٹ نہیں بولا، آج تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری سائڈ پر ایک لشکر ہے، وہ ابھی آئے گا تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ جب یہاں تک آمادہ ہو گئے، جب یہاں تک آمادہ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بیٹیاں نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو شفا
نہیں دے سکتا۔ یہ ٹیکے، یہ بوتلیں، یہ دوائیاں، یہ گولیاں، یہ سب کچھ یہ شفا نہیں ہے، یہ شفا نہیں ہے۔ ان گولیوں میں شفا نہیں ہے، ان ٹیکوں میں شفا نہیں ہے، ان بوتلوں میں شفا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹیکوں میں شفا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گولیوں میں شفا رکھتا ہے تو شفا آتی ہے، ورنہ بذات خود یہ گولی شفا نہیں ہے، بذات خود یہ ٹیکا شفا نہیں ہے، اللہ اس میں شفا رکھتا ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے بڑا ڈاکٹر ہے، بڑی ہسپتال ہے، پورا 1 مہینہ علاج ہوا لیکن ایک دانے کے برابر بھی اسے شفا نہیں مل سکی۔ ادنا سا حکیم بیٹھا تھا، اس نے ایک پھکی دی، یہ ایک جیسی ساریاں گولیاں دیتا ہے، سب کو وہی گولیاں دیتا ہے۔ اس نے بھی وہاں سے ایک خوراک کھائی اور ٹھیک ہوگی۔ جہاں لاکھوں کا علاج ہوا وہاں سے کچھ نہیں ہوا، اور وہاں سے 5 روپے کی ایک ٹکیاں ملی، اسے کھائی اور شفا ہو گئی۔ اب وہ اس کے نزدیک سب سے بڑا حکیم ہوئی ہے۔ اس ٹکی میں، اس گولی میں میرے خالق نے، میرے مالک نے شفا رکھی ہے۔ میری شفا رکھی تھی اس گولی میں، ان بوتلوں میں نہیں تھی، ان ٹیکوں میں نہیں تھی، فلاں میں نہیں تھی۔ اکثر ہوتا ہے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، پھر 5ویں کے پاس، پھر جا کے کہیں نہ کہیں کوئی دوائی لگ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوائیوں میں اس کے لیے شفا رکھ دیتا ہے، ورنہ انہی دوائیوں سے اس جیسے وہ انہوں نے ہزاروں مریض ٹھیک کیے ہوتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے لیے اللہ نے اس کے پاس شفا نہیں رکھی۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ، تم کیا عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ مجھے کہتے ہیں کہ ہلکا ہاتھ رکھو، ہلکا ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو قرآن اور حدیث ہے وہ صاف بیان ہوگا تو کچھ ہوگا، یہ لیپا لوپی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کتنے دن میں لیپا دوں، کتنے دن میں چھپاؤں، جھوٹ بولوں، حق کو چھپاؤں؟ حق اپنے انداز سے بیان ہوتا ہے، مسکرانے سے حق بیان نہیں ہوتا ہے، چومنے سے حق بیان نہیں ہوتا ہے۔ حق جب ہمارے نبی بیان کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، انتہائی غضبناک چہرہ ہو جاتا تھا۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ لوریوں سے دین سمجھ نہیں آتا ہے، لوریاں دوں شعر و شاعری سے، لوریوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حق ہے، قرآن ہے، جب تک اس کا ترجمہ ہوگا، جب تک حدیث رسول کا، جب تک صاف بالکل کلیئر ترجمہ نہیں ہوگا اس وقت تک دین سمجھ نہیں آتا۔ پہلی تبلیغ ہے، اور تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزلٹ کیا آیا ہے؟ رزلٹ دیکھو کیا آیا۔ آگے سے چاچا کھڑا ہو گیا، چاچے نے کہا اے بھتیجا سن، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تم نے ہمارا ٹائم برباد کر دیا، ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، بے ادبی کی، گستاخی کی ہمارے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر سورۃ لہب اتار دی اور کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ میرے محبوب بھری مجلس میں اعلان کر دے، بھری مجلس میں کہہ دیں کہ اے ابو لہب تو سن لے، تو برباد ہوگا، تو بھی تیری بیوی بھی، ہم تم دونوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ کسی ایک بندے نے بھی نہیں مانا، ناراض ہو کر چلے گئے، ناراض ہو کر چلے گئے، گھر گئے۔ ابو لہب گھر گیا، عتبہ کو بلایا، عتیبہ کو، دونوں بیٹوں کو بلایا، ادھر بڑی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کی توہین کر دی، تمہارے باپ کی بےزتی ہو گئی ہے، اگر تم میری اولاد ہو، میرا خون ہو، ابھی اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، دونوں بیٹیوں کو ابھی، اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھاؤ، ابھی دو۔ فوراً دونوں بیٹوں نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو کیا دے دی؟
طلاق دے دی، حضرت رقیہ کو بھی طلاق ہو گئی، حضرت ام کلثوم کو بھی طلاق ہو گئی۔ آپ گھر پہنچے، ادھر سے طلاق کا پیغام بھی پہنچ گیا۔ یہ پہلی تبلیغ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، مجھ جیسا عالم، مجھ جیسا مفتی طالب علم یہ چاہتا ہے، جب میں تقریر کروں، میری تقریر کے بعد لوگ آئیں، مجھے چومیں، میرے ہاتھ چومیں، مجھے ہار پہنائیں، مجھے پیسے دیں، مجھے میری عزت کریں، میری تعریفیں کریں۔ تجھے جھوتیاں پڑنی چاہیے۔ میں تقریر کروں، میری تقریر کے بعد مجھے مار لگے، لوگ مجھے ماریں، لوگ میری توہین کریں، لوگ میری بےزتی کریں، تب جا کے پتہ چلے گا کہ تو نے آج حق بیان کیا ہے۔ حق اتنا کڑوا ہے، جو پی لے گا وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ یہ رزلٹ نکلا تھا پہلی تبلیغ کا۔ تو میرے بھائیوں، وقت ہو گیا ہے، میں بات کو یہیں کلوز کرتا ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے ہم بات کو آگے چلائیں گے کہ یہی وہ پہلی آیات ہیں کہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی غار حرا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے پھر جا کے بتایا کہ یہ جو فرشتے آپ کے پاس آیا ہے یہ حضرت جبرائیل امین ہیں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ مکہ والے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ آگے کیا سٹوری ہے، آگے پوری کیا کہانی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات کو چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔